صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یاد رہے مدنی چینل پر نشر کیے جانے والے سلسلے مدنی خاکے اور دیگر نشریات مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کی جاتی ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فیضان درود و سلام، فیضان درود و سلام، فیضان درود و سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ، فیض گنجینہ، صاحب معطر پسینہ، باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، اسمع صلاة اہل محبتی واعرفهم وتعرض علی صلاة غیرہم، یعنی اہل محبت کا درود میں خود سنتا ہوں اور انہیں پہچانتا ہوں، جبکہ دوسروں کا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قوت سماعت اور علم غیب کی شان کے کیا کہنے کہ دنیا کے کونے کونے میں درود شریف پڑھنے والے اہل محبت کے درود کو نہ صرف سماعت فرماتے ہیں بلکہ انہیں پہچانتے بھی ہیں۔ مبارک کانوں کی شان عالی نشان کو بیان کرتے ہوئے خود ارشاد فرماتے ہیں، انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، یعنی میں ان چیزوں کو دیکھتا ہوں جن کو تم میں سے کوئی نہیں دیکھتا، اور میں ان آوازوں کو سنتا ہوں جن کو تم میں سے کوئی نہیں سنتا۔ اس حدیث پاک سے ثابت ہوتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قوت سماعت و بصارت بے مثال اور معجزانہ شان رکھتی تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دور و نزدیک کی آوازوں کو یکساں طور پر سن لیا کرتے تھے۔ میرے آقا سیدی اعلی حضرت کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لعلے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر ہم مدنی چینل کے سلسلے فیضان درود و سلام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ حضرت سفیان بن عیینہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، یعنی نیک لوگوں کے ذکر کے وقت رحمت نازل ہوتی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالی کی رحمت حاصل کرنے کی نیت سے آج ہم صاحب دلائل الخیرات کا ذکر خیر کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فنا فی المصطفیٰ سند الاصفیاء، عارف کامل، قطب الاقطاب، فرید العصر، وحید الدہر، شیخ امام ابو عبداللہ محمد بن سلیمان جزولی السملالی، 807 ہجری بمطابق 1404 عیسوی ملک مراکش کے مقام سوس میں پیدا ہوئے۔ آپ کا نام نامی اسم گرامی محمد، والد کا نام عبد الرحمن، جبکہ دادا کا اسم گرامی ابو بکر بن سلیمان ہے۔ تاریخ میں بہت سے ایسے بزرگ ملتے ہیں جن کی نسبت والد کی بجائے جد اعلیٰ کی طرف ہوتی ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا امام جزولی علیہ رحمۃ اللہ القوی کو بھی بالعموم ان کے والد کے دادا جان حضرت سلیمان کی طرف منسوب کر کے محمد بن سلیمان کہا جاتا ہے۔
آپ حسنی سید ہیں، 21 واسطوں سے آپ کا سلسلہ نسب حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ نیز آپ مذہباً مالکی یعنی حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقلد اور مشرباً یعنی طریقت کے اعتبار سے شاذلی قادری تھے۔ حضرت سیدنا امام جزولی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے ابتدائی تعلیم گھر پر حاصل کرنے کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے شہر فاس میں رہائش اختیار کی اور وہاں کے مدرسہ صفارین میں داخل ہو گئے، جہاں ان کا رہائشی حجرہ اب بھی معروف ہے۔ یہاں آپ نے ابن حاجب کی تصانیف المدونہ الکبریٰ وغیرہ کتابوں کو زبانی یاد کیا اور یوں علم میں اعلیٰ مقام حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ تصوف و ولایت میں بھی کمال حاصل کیا۔ حصول تعلیم کے زمانے میں آپ اپنی رہائش گاہ میں تنہا رہتے تھے، کسی کو اپنے ساتھ نہ ٹھہراتے۔ کسی نے ان کے والد سے شکایت کی کہ انہوں نے شاید مکان میں مال اکٹھا کر رکھا ہے، کسی کو اس میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتے۔ والد گرامی نے مکان میں جانے کی خواہش ظاہر کی تو امام جزولی نے دروازہ کھول دیا۔ اندر داخل ہوئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ کمرے کی در و دیوار پر ہر طرف تحریر تھا، الموت الموت الموت۔ والد گرامی پر جب اپنے صاحبزادے کا یہ حال اور مقام منکشف ہوا تو بے ساختہ پکار اٹھے، انظر این ھذا و این نحن، دیکھو ہم کس گمان میں تھے اور یہ کس مقام پر فائز ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا شیخ محمد بن سلیمان جزولی علی رحمت اللہ القوی نے فاس سے ساحلی علاقے کا رخ کیا۔ وہاں آپ کی ملاقات یکتا روزگار عارف کامل شیخ ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ امغار علی رحمت اللہ الغفار سے ہوئی۔ آپ نے ان کے دست حق پرست پر بیعت کی اور فیض حاصل کیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا شیخ محمد بن سلیمان جزولی علی رحمت اللہ القوی سلسلہ شاذلیہ میں بیعت کے بعد 14 سال تک خلوت نشین رہ کر عبادت و ریاضت اور منازل سلوک طے کرنے میں مشغول رہے۔ آپ ہمہ وقت اوراد و وظائف میں مشغول رہتے، ہر معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دھیان رکھتے، کتاب و سنت پر سختی سے کاربند اور حدود و شرع کی پاسداری کرنے والے تھے۔ بالآخر آپ کی نیکی اور بزرگی کی دھوم مچ گئی اور خلق خدا آپ سے فیضیاب ہونے لگی۔ اور حضرت کے یہ معمولات میں تھا کہ آپ دن رات میں 1.5 قرآن پاک کی تلاوت فرماتے، بسم اللہ شریف کا وظیفہ پڑھتے، نیز شب و روز میں 2 مرتبہ دلائل الخیرات کا ختم کرنا بھی روز کے معمولات میں شامل تھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا شیخ محمد بن سلیمان جزولی علی رحمت اللہ القوی 14 سالہ طویل خلوت کے بعد نیکی کی دعوت کو عام کرنے اور خلق خدا کی ہدایت کے لیے آپ نے جلوت اختیار کی۔ آصفی شہر کو آپ نے اپنی دینی سرگرمیوں کا مرکز بنایا اور مریدین کی تربیت و ہدایت کا کام سر انجام دینا شروع کیا۔ بے شمار لوگ آپ کے دست حق پرست پر تائب ہوئے اور آپ کا چرچا دنیا بھر میں پھیل گیا۔ آپ سے بے شمار عظیم کرامات، حیرت انگیز خوارق رونما ہوئے۔ آپ کے مناقب اور کمالات میں غور کرنے سے عقل انسانی دنگ رہ جاتی ہے۔ آپ کے عام مریدین کا تو کیا شمار، خواص کی تعداد بھی ہزاروں میں تھی، یہاں تک کہ آپ کے فیض یافتہ مریدین میں سے 12,665 تو ایسے کامل تھے کہ مقام ولایت پر متمکن ہوئے اور اپنی اپنی استعداد کے مطابق قرب الہی کے اعلیٰ مقامات پر فائز ہوئے۔ آپ کی ذات مرجع خلائق تھی، مریدین کے علاوہ بھی ہزاروں افراد آپ کی زیارت و ملاقات کے لیے حاضر ہوتے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صاحب دلائل الخیرات کا شمار علماء عاملین اور اولیاء کاملین میں ہوتا تھا۔ آپ کو نسب و حسب کے ساتھ ساتھ علم و عمل کا شرف بھی حاصل تھا۔ علم لدنی اور اسرار ربانی کے حامل اور بڑے صاحب تصرفات و کرامات تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے
آپ کو اپنے اہل زمانہ کے لیے سراپا رحمت، برکت اور نور بنایا تھا۔ آپ لوگوں کے لیے مرکز نگاہ، مظہر تصرفات خدا، فریاد رس اور کثیر النفع تھے۔ آپ ایسے کیمیا اثر تھے کہ آپ کی صحبت میں آنے والے کی زندگی میں مدنی انقلاب برپا ہو جاتا اور تھوڑے ہی عرصے میں سرکش نفوس کے تانبے خالص سونے میں بدل جاتے، ان کے اندھیرے اجالے میں اور غم سرور میں تبدیل ہو جاتے، شہوانی خیالات اور نفسانی کثافتیں دور ہو جاتی، ہمتیں بلند اور ارادے مضبوط ہو جاتے۔ آپ سے کثیر تعداد میں لوگ مستفیض ہوئے، جن میں بڑے بڑے مشہور مشائخ بھی شامل ہیں۔ آپ نے ویران بستیوں اور مردہ دلوں کو نئی زندگی بخش دی، مغرب کے علاقے میں تصوف کے آثار و انوار کو پھر سے زندہ کر دیا، جس سے تمام بلاد مغرب میں طریقہ فقر و درویشی کو عروج ملا اور ذکر الہی اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود کا شعور عام ہوا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صاحب دلائل الخیرات حضرت سیدنا شیخ محمد بن سلیمان جزولی علی رحمت اللہ القوی کا امتیازی وصف عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، بلکہ آپ تو اپنے رب سے دعا بھی یوں مانگا کرتے تھے: اللہم نفیت عن قلبی فی هذا النبی الکریم الشک والاعتیاب وغلبت حبہ عندی علی حب جمیع الاقرباء والاحباء۔ اے اللہ، تو میرے دل کو اس نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہر قسم کے شک و شبہ سے دور رکھ اور آپ کی محبت کو میرے نزدیک تمام رشتہ داروں اور پیاروں کی محبت پر غالب کر دے، آمین۔ میرے مدی چینل کے ناظرین، آپ کے عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نظارے دلائل الخیرات میں جا بجا دیکھے جا سکتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا شیخ محمد بن سلیمان جزولی علی رحمت اللہ القوی خوش عقیدہ بزرگ ہیں، جن کا تعلق اہل سنت و جماعت سے ہے۔ آپ ذات باری تعالیٰ کے حوالے سے بڑا ٹھوس عقیدہ رکھتے تھے اور آپ نے جا بجا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات اور اس کی قدرت کاملہ کا بڑے حسین پیرائے میں ذکر کیا ہے، کیونکہ دلائل الخیرات شریف بنیادی طور پر درود و سلام کا مجموعہ ہے، مگر اس کے ضمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو اس طرح بیان کیا ہے کہ درود پڑھنے والے کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت و شان اور اس کا جلال و کمال راسخ ہو جاتا ہے۔ عظمت الوہیت کے ساتھ ساتھ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے علم، اختیارات، کمالات، تصرفات، معجزات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وجاہت و محبوبیت، حاضر و ناظر ہونا، آپ سے توسل و استعانت اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شوکت کو بڑے حسین پیرائے میں بیان کیا ہے۔ انہی عقائد اہل سنت پر استقامت کی دعا مانگتے ہوئے دلائل خیرات شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں: اللہم یا رب بجاہ نبیک المصطفیٰ ورسولک المرتضی طاہر قلوبنا من کل وصف یباعدنا عن مشاہدتک ومحبتک وامتنا علی السنة والجماعہ والشوق الى لقائک یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ، اے میرے رب، تو اپنے برگزیدہ نبی اور پسندیدہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مقام و مرتبے کے صدقے ہمارے دلوں کو ہر ایسے وقت سے پاک کر دے جو ہمیں تیرے مشاہدے اور تیری محبت سے دور کرتا ہو، اور ہمیں اہل سنت و جماعت کے طریقے پر اور اپنی ملاقات کے شوق پر موت عطا فرما، اے ہیبت و جلال اور انعام و اکرام والے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں ہوں سنی رہوں سنی مروں سنی مدینے میں، میں ہوں سنی رہوں سنی مروں سنی مدینے میں، بقیع پاک میں بن جائے تربت یا رسول اللہ، بقیع پاک میں بن جائے تربت یا رسول اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے مدی چینل کے ناظرین، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے: کل ذی نعمت محسود، یعنی ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے۔ اسی طرح صاحب دلائل الخیرات
حضرت سیدنا شیخ محمد بن سلیمان جزولی علی رحمۃ اللہ القوی کی مقبولیت، شہرت، علم و فضل اور طریقت میں آپ کے اعلیٰ مقام کی وجہ سے حاسدین کا ایک گروہ پیدا ہو گیا تھا اور انہوں نے آپ کو زہر دے دیا جس سے آپ کو درجہ شہادت نصیب ہوا۔ 16 ربیع الاول 870 ہجری کو نماز فجر کی پہلی رکعت کے دوسرے سجدے یا دوسری رکعت کے پہلے سجدے میں آپ کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ اسی روز بعد نماز ظہر آپ کو سوس کے مقام پر آپ کی بنائی ہوئی مسجد کے صحن میں دفن کیا گیا۔ پھر آپ کے وصال کے 77 سال بعد سلطان احمد العارج نے آپ کے جسم اطہر کو سوس سے لے جا کر مراکش کے قبرستان ریاض العروس میں دفن کر دیا اور آپ کے مزار پر گنبد تعمیر کیا گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا محمد امجد علی اعظمی علی رحمۃ اللہ القوی بہار شریعت جلد اول صفحہ 114 پر فرماتے ہیں، وہ لوگ کہ اپنے اوقات درود شریف میں مستغرق رکھتے ہیں ان کے بدن کو مٹی نہیں کھا سکتی۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، اسی طرح حضرت سیدنا شیخ محمد بن سلیمان جزولی علی رحمۃ اللہ القوی خود رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کی کثرت فرماتے تھے، بلکہ آپ کے مرتب کردہ مجموعہ درود بنام دلائل الخیرات کی مدد سے دنیا بھر میں درود و سلام پڑھا جاتا ہے۔ چنانچہ وصال ظاہری کے 77 سال بعد جب آپ کو قبر سے نکالا گیا تو آپ کا جسم بالکل تر و تازہ تھا جیسے آج ہی دفن کیا گیا ہو۔ اتنی طویل مدت گزرنے کے باوجود آپ کا جسم متغیر نہ ہوا تھا۔ آپ کی داڑھی اور سر کے بال ایسے تھے جیسے آج ہی حجام نے آپ کی حجامت بنائی ہو۔ ایک شخص نے آپ کے چہرے کو انگلی سے دبایا تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اس جگہ سے خون ہٹ گیا، اور جب انگلی اٹھائی تو خون پھر اپنی جگہ لوٹ آیا جیسے زندوں کے ساتھ ہوا کرتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے، جبھی میری ہوتی دہن میلا نہیں ہوتا، جبھی میری نہیں ہوتی دہن میلا نہیں ہوتا، غلامان محمد کا کفن میلا نہیں ہوتا، غلامان محمد کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صاحب دلائل الخیرات حضرت شیخ محمد بن سلیمان جزولی علی رحمۃ اللہ القوی کا مزار پر انوار مراکش میں مرجع خلائق ہے۔ مزار پر بڑے روب و جلال کا سما ہے، لوگ زیارت کے لیے جوگ در جوگ حاضری دیتے ہیں اور دلائل الخیرات شریف کا بکثرت مل کرتے ہیں، کیونکہ آپ کی ساری عمر حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھتے، درود شریف کی ترغیب دیتے اور درود شریف کی نشر و اشاعت میں گزری۔ نیز درود شریف کی برکت سے آپ کی قبر اطہر سے کستوری کی مہک آتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی قبر انور پر خوب سے خوب رحمتوں کی بارش نازل فرمائے اور آپ کے صدقے ہماری قبروں کو بھی منور فرمائے اور آپ کے صدقے ہمیں خوب سے خوب دلائل خیرات شریف پڑھنے اور اس کی ترغیب دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی کی نمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ فیضان درود و سلام، فیضان درود و سلام، فیضان درود و سلام، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ
جو اپنے سلسلے میں حضور فرمایا، اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 0322492138 اور 03012612 پر SMS یا فیڈ بیک @madanichannel.tv پر میل کر سکتے ہیں۔